نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 35 کے ساتھ ایک دفعہ پھر میں آپ حضرات کے سامنے منع اور نہی کے حوارات کے سلسلے میں حاضر ہوں۔ ماقبل آپ نے منع کے مختلف اسلوب اور مختلف جملے مختلف تعبیرات کے ساتھ آپ نے دیکھ لیے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو تمام جملے اچھی طرح سمجھ میں آئے ہوں گے۔ آج ہم ایک دفعہ پھر کچھ مزید جملوں کے ساتھ اور مزید نئے طریقے کے ساتھ کہ مزید کچھ ایسا طریقہ جو نہی میں استعمال ہونے والے ہیں ان کے سلسلے میں حاضر ہیں۔ اسالیب متداولۃ فی المنع والنہی، منع اور نہی میں استعمال ہونے والے کچھ اسلوب اور طریقے۔ احذر المکر والخداع فإن مغبتہما وخیمۃ۔ احذر بچو، مکر و فریب، والخداع دھوکے سے، فإن مغبتہما وخیمۃ اس لیے کہ ان دونوں کا انجام برا ہوتا ہے، ان دونوں کا انجام برا ہے۔ ابتعد عن المکر والخداع فإن عاقبتہما شنیعۃ۔ مکر اور دھوکے سے دور رہو اس لیے کہ ان دونوں کا انجام شنیعہ بمعنی قبیح برا ہے۔ کف عن المکر والخداع فإنہما من الصفات السیئہ۔ مکر اور دھوکے بازی سے دور رہو، بچ جاؤ، بچاؤ اپنے آپ کو، روکو، اس لیے کہ یہ دونوں فإنہما من الصفات السیئہ۔ کف یکف کا معنی ہے روکنا، روکنا، تو کف روکو اپنے آپ کو۔ یہاں آپ دیکھیں گے کہ مقصد اور مفہوم تو ایک ہے مگر طریقے تین مختلف استعمال کیے گئے۔ نمبر 1، احذر المکر والخداع فإن مغبتہما وخیمۃ۔ نمبر 2، ابتعد عن المکر والخداع فإن عاقبتہما شنیعہ۔ تیسرا طریقہ ہے کف عن المکر والخداع فإنہما من الصفات السیئہ۔ تین طریقے استعمال ہوئے لیکن مفہوم ایک ہے۔ ایک ہی چیز سے روکنے کے لیے تین مختلف اسلوب استعمال کرنا، یہ کلام عرب کا حسن ہے کہ آپ ان میں سے کسی بھی جملے کے ساتھ آپ استعمال کریں۔ آئیے دوسرے جملے کی طرف آتے ہیں۔ احذر سوء الادب فإنہ منقصۃ۔ برے ادب سے بچو اس لیے کہ یہ نقص ہے۔ منقصہ نقص، عیب کو کہتے ہیں۔ ابتعد عن اساءۃ الادب فإنہا منقصۃ۔ برے ادب سے دور رہو اس لیے کہ یہ عیب ہے۔ کف عن سوء الادب فإنہ منقصۃ، یہ بھی نقص ہے۔ تین جملے استعمال ہوئے اور مفہوم اور مقصد ایک ہے۔ تین مختلف اور خوبصورت اسلوب یہاں استعمال کیے گئے۔ تیسرا جملہ ہے احذر من ان تتکفف الناس وان مست بک الحاجہ۔ تکفف یتکفف، تکفف باب تفعل سے ہے، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا۔ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بچو، اگرچہ وَإِن مَسَّتْ بِكَ الْحَاجَةُ، اگرچہ آپ کو ضرورت پیش آ جائے۔ ابتعد عن تکفف الناس وَإِن مَسَّتْ بِكَ الْحَاجَةُ، کف عن تکفف الناس وَإِن مَسَّتْ بِكَ الْحَاجَةُ۔ دیکھیں یہاں بھی تین جملے استعمال ہوئے اور مفہوم سب کا ایک ہے کہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بچو، اپنے آپ کو بچاؤ اور دور رہو۔
اگرچہ آپ کو ضرورت پیش آ جائے، اور مفہوم ایک ہے۔ انتہائی خوبصورت اسلوب کے ساتھ یہاں پر بھی نہیں کے جملے لائے گئے ہیں۔ چوتھا جملہ ہے احذر المبالغۃ فی نقل الاخبار فانها نوع من الکذب۔ اخبارات نقل کرنے میں مبالغے سے بچو، اس لیے کہ یہ بھی جھوٹ کی ایک قسم ہے۔ جیسے ہم خبریں ادھر کی خبر ادھر بتاتے ہیں، ادھر کی خبر ادھر بتاتے ہیں، تو اس میں کافی مبالغہ سے کام لیتے ہیں۔ تو فرمایا کہ احذر المبالغۃ فی نقل الاخبار فانها نوع من الکذب، جھوٹ کی ایک قسم ہے۔ ابتعد عن المبالغۃ فی نقل الاخبار فانها نوع من الکذب۔ تیسرا ہے کف عن المبالغۃ فی نقل الاخبار فانها نوع من الکذب۔ احذر بچو، ابتعد دور رہو، کف روکو رک جاؤ، روکو اپنے آپ کو، یعنی خبروں میں مبالغہ اختیار کرنے سے، خبر کے انتقال میں، اس لیے کہ یہ بھی جھوٹ کی ایک قسم ہے۔ پانچواں جملہ ہے احذر بطر النعمت فإنه سبب انقطاع الرزق۔ بطر النعمہ، بطر النعمہ کہتے ہیں نعمت کی ناقدری، نعمت کو ٹکرانا، نعمت کو ٹکرانے سے، نعمت کی ناقدری کرنے سے بچو، ڈرو۔ فإنه سبب انقطاع الرزق، یہ رزق کے سلسلہ ختم کرنے کا ذریعہ ہے، سبب ہے، رزق بند ہونے کا سبب ہے، لہذا نعمت کی ناقدری نہ کرو۔ احذر بطر النعمہ، ابتعد عن بطر النعمت فإنه سبب انقطاع الرزق، کف عن بطر النعمت فإنه سبب انقطاع الرزق۔ انتہائی خوبصورت جملے استعمال ہوئے ہیں یہاں پر بھی۔ تو آگے چلتے ہیں، اسالیب اخری فی المنع والنہی، منع اور نہی میں دوسرے اسلوب۔ ما لک تتشدق فی التکلم تواضع یا اخی، کیا ہوا آپ کو کہ آپ بات کرنے میں کافی تکلف سے کام لیتے ہو، تواضع اختیار کرو اے میرے بھائی۔ تشدق یتشدق، تشدق کہتے ہیں بڑے بول بولنا، تکلف سے کام لینا، بڑی بات کرنا، بڑے بڑے باتیں کرنا۔ تو ان کو کہا کہ ما لک تتشدق فی التکلم تواضع یا اخی، ما لی اراک متشدقا فی التکلم تواضع یا اخی، کیا ہوا کہ میں آپ کو دیکھتا ہوں کہ آپ بڑی بڑی باتیں کرنے والے ہیں یا تکلف کرنے والے ہیں بات کلام میں، تواضع اختیار کریں۔ ما بک تتشدق فی التکلم تواضع یا اخی، یہاں پر بھی مفہوم ایک ہے لیکن جملے تین استعمال ہوئے ہیں، طریقہ اور اسلوب تین استعمال ہوئے ہیں۔ آئیے دوسرے جملے کی طرف، ما لک تلوح بیدک امامی اتہددنی، کیا ہوا آپ کو کہ آپ اپنے ہاتھ کو ہلاتے ہیں میرے سامنے ایسے ایسے، یا اشارہ کر رہے ہیں۔ اتہددنی، کیا آپ مجھے دھمکی دے رہے ہیں۔ ما لی اراک تلوح بیدک امامی اتہددنی، ما بک تلوح بیدک فی وجہی اتخیفنی، کیا ہوا کہ آپ اپنے ہاتھ سے اشارہ کر رہے ہیں میرے چہرے کے سامنے، اتخیفنی، کیا آپ مجھے ڈرا رہے ہیں۔ اخاف یخیف یخاف، ڈرانا۔ ما لک ترافق سفلۃ الناس وحثالتهم اما تخشى على سمعتک، ما لک ترافق، رافق یرافق، مرافقہ کہتے ہیں ہم نشینی اختیار کرنا، ہم مجلس اختیار کرنا، دوستی اختیار کرنا۔ سفلۃ الناس، گھٹیا لوگوں کے ساتھ، گھٹیا لوگ، وحثالہ، نیچ قسم کے لوگ، کیا ہوا آپ نیچ قسم کے لوگ اور گھٹیا لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کرتے ہو۔ اما تخشى على سمعتک، سمعہ شہرت کو، اپنی شہرت پر نہیں ڈرتے ہو، جیسے مشہور آدمیوں کو گھٹیا لوگوں کے ساتھ، نیچ طبقے کے لوگوں کے ساتھ، نچلے لوگوں کے ساتھ، یعنی گھٹیا والے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا مناسب نہیں ہوتا، تو یہاں پہ یہی فرما رہے ہیں۔
ما لی اراک ترافق سفلة الناس وحثالتهم اما تخشى على سمعتك ما بك ترافق سفهاء الناس ألست تخشى ان تشوه سمعتك، ان تشوه کہ خراب کر دیں، سمعتک آپ کی شہرت کو۔ امید کرتا ہوں کہ آج کا سبق بھی آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ اللہ رب العزت اس سبق کو ہمارے لیے اور آپ کے لیے سعادت دارین کا ذریعہ بنائے۔ اپنی نیک دعاؤں میں ہمیں مت بھولیے گا، اور اللہ پاک آپ کو جہاں کہیں سے بھی آپ اپنی ان ہمارے اسباق سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، آپ کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ یہ جو سبق آپ دیکھ رہے ہیں اس کو آپ اپنے دیگر احباب، دیگر ساتھیوں کے واٹس ایپ گروپ میں بھی بھیج دیا کریں تاکہ اس کا افادہ عام ہو جائے، دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ حاصل کریں اور ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بنیں۔ اپنی نیک دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیں۔ آخر میں دعاؤں کی درخواست ہے آپ سب سے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔